Today in the studios we have a really special person. مجھے بتایا گیا تھا that she's in town and I said, I have to be the one person to, see her and meet her and talk to her. This is Kainat and she has flown from the TCF school straight to Harvard. Yes. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام. کیا حال ہے کائنات؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. آئی ایم آنیسٹلی ویری ہیپی ٹو ہیو یو ہیئر. ٹی سی ایف میرا ایک پرسنلی ایک بہت فیوریٹ انسٹیٹیوشن ہے. آئی تھنک جو کام ٹی سی ایف کرتا ہے پاکستان میں شاید وہ کوئی اور نہیں کرتا. اینڈ آپ ہمارے ساتھ آج بیٹھی ہو, آئی تھنک دیٹس این ایگزامپل آف دا سکسیز آف ٹی سی ایف. ایسا ہی ہے؟ بالکل بالکل. سب سارا کریڈٹ ٹی سی ایف کو جاتا ہے یا کچھ فیملی کو بھی جاتا ہے؟ کچھ امی ابو کو بھی جاتا ہے. اچھا, کیسا جا رہا ہے؟ مجھے اچھا پہلے اس پہ ہم ہارورڈ پہ بعد میں آئیں گے. مجھے ذرا شروع سے بتائیں, کیونکہ مجھے لگتا ہے اس طرح کا جو سکسیس ہے یہ بڑا گھر سے بھی اس کا بہت تعلق ہوتا ہے, اپ برنگنگ سے بھی اس کا بہت تعلق ہوتا ہے. تو گھر کا ذرا مجھے ایٹماسفیئر بتائیں. میرے گھر کا ایٹماسفیئر ایکچولی میری کمیونٹی سے بالکل مختلف تھا. پہلے میں اپنی کمیونٹی کی بات کروں, میری کمیونٹی میں عورتوں کی تعلیم کو بالکل ترجیح نہیں دی جاتی. ہمارے خاندان میں کوئی عورت پڑھی لکھی نہیں تھی اور لٹرلی ان کی اس چیز کے لیے اگینسٹ کیا جاتا تھا کہ بس لڑکی کی شادی. میری جو ساری کزنس ہیں جب میں بڑی ہو رہی تھی ان سب کی شادی ہو چکی تھی. وہ پرائمری لیول ایجوکیشن کے بعد ہی ڈراپ آؤٹ ہو گئی تھی, اور ان کی کچھ کزنس کی میری شادی ہو گئی تھی جب وہ 17 یا 16 سال کی تھی. لیکن جو میرے گھر کا ماحول تھا وہ میری امی ابو کی وجہ سے بہت مختلف تھا. میرے ابو نے اپنی تعلیم کے لیے بہت جدوجہد کری تھی, اور میری امی بھی ڈراپ آؤٹ تھی, ان کی شادی ہوئی. لیکن میری امی کو پڑھنے کا بہت شوق تھا شادی سے پہلے. تو میری امی مجھے رات میں, ہم تینوں بہن بھائیوں کو رات میں لٹا کرنا وہ حضرت خدیجہ کی کہانی بتاتی تھی, اور ہمیں بتاتی تھی کہ اسلام میں عورتوں کی تعلیم پہ کتنا فوکس دیا گیا ہے. اور مجھے بتاتی تھی کہ حضرت خدیجہ بزنس وومن تھی, اور بینظیر بھٹو کے بارے میں بات کرتی تھی, عرفہ عبدالکریم کے بارے میں بات کرتی تھی. تو جب میری امی ان کے بارے میں بات کرتی تھی نا, میری امی کی آنکھوں میں ایک چمک ہوتی تھی. اینڈ I was a very mama's girl. So I was like, I want to see that spark in her eyes when she talks about me to the world, اور I think میری امی نے ہی میرے اندر وہ جوش ڈالا تھا. لیکن میری امی اچھا یہ بچپن سے کرتی تھی؟ بچپن سے کرتی تھی. مجھے یاد ہے like my earliest childhood memory is her telling me stories about this woman. That is the most wonderful memory I have with her. And پتہ, I think this is the difference. مجھے لگتا ہے پتہ ہے کہ بچپن سے ہی بیٹیوں کو یا بیٹوں کو بھی سکسیس کے بارے میں بتائیں, تو وہ ان کا تھاٹ پروسیس بھی ہی ویسے ہو جاتا ہے. ڈو یو ہیو اے بردر؟ آپ کا ایک بھائی ہے؟ جی, مجھ سے چھوٹا ایک بھائی ہے, پھر ایک بہن ہے. اچھا, ایک بہن بھی ہے. جی. اچھا. تو گھر میں کیا تھا کہ صرف بھائی پڑھے بیٹیاں نہ پڑھیں؟ گھر میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا, خاندان میں ایسا تھا, لیکن گھر میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا. میری امی مجھے میری امی کو ہمیشہ سے تھا کہ میری سب سے پہلے ایک بیٹی ہو, بیکاز مائی مام واز لائک کہ اگر میری بیٹی ہوں گی میں اس خاندان میں میری بیٹی سب سے پڑھی لکھی ہوگی. اور وہ ہے. I think yeah, she's very proud of that. Of course, I mean anyone would be. اچھا, تو ٹی سی ایف میں آپ نے کب جوائن کیا؟ When did you join TCF? میں نے ٹی سی ایف 2014 میں جوائن کیا تھا 8th گریڈ میں. اچھا. اس سے پہلے میں گورنمنٹ اسکول میں پڑھتی تھی. اچھا, تو چینج کیسے کیا, کیوں کیا؟ اوکے, اٹس اے ویری میریکلس اسٹوری. جب میں گورنمنٹ اسکول میں جاتی تھی نا تو ہم لوگ فرش پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے, اور تعلیم بالکل بھی اچھی, لٹرلی وہاں پہ ٹیچرز بھی نہیں آتی تھیں. اب مجھے شوق تھا کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے یا لیکچرار بننا ہے, مجھے سب کچھ بننا تھا. بڑے ہوتے مجھے لیکچرار بھی بننا تھا, مجھے پائلٹ بھی بننا تھا, مجھے سب کچھ بننا تھا. اینڈ آئی یوز ٹو تھنک کہ اگر میں اس طرح پڑھ رہی ہوں تو میں آگے نہیں جا سکتی. آئی تھنک سم ویئر بیک ان مائی مائنڈ آئی نیو دیٹ. تو خیر کچھ تھا نہیں, ہم فیس بھی افورڈ نہیں کر پاتے تھے کوئی پرائیویٹ اسکول کی. ایک مرتبہ میرے بابا کے دوست نے مجھے میرے بابا کو بتایا کہ ایک اسکول نیا کھلا ہے, وہ یہاں سے 20 منٹ کی ڈرائیو پر ہے, آپ اپنے بیٹے کو وہاں لگوا دیں. آئی تھنک سیفٹی ریزنس کی وجہ سے میرے بابا نے سوچا کہ صرف بھائی کو لگوا دیتے ہیں وہاں پر. تو اور پھر دوسری بات یہ بھی تھی کہ لڑکی کا اتنی دور بھیجنا, وہ پیپل ڈونٹ ریلی تھنک کہ لڑکی کی ایجوکیشن اتنی امپورٹنس رکھتی ہے. تو ہم لوگ پہلی مرتبہ میرے بھائی کے ایڈمیشن کے لیے گئے تھے ٹی سی ایف. مجھے یاد ہے کہ جو ٹی سی ایف کا جیسے بڑا سا گیٹ کھلا نا, سب سے پہلے میں نے دیکھا کچھ لڑکیاں وہاں پر نا بیڈمنٹن اور کرکٹ کھیل رہی تھی. اینڈ آئی واز جسٹ سو میسمرائزڈ, اینڈ آئی واز لائک کہ میں یہ کہاں آ گئی ہوں. میں نے پہلی مرتبہ دیکھا اپنی زندگی کی پہلی لائبریری, وہاں ٹیچرس کو دیکھا, اور میں نے دیکھا کہ وہاں پہ بینچز ہیں لائک چیئرز جہاں بچے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. تو میں نے بس اپنی امی سے بولا مجھے تو یہیں پڑھنا ہے. امی کہتی نہیں کائنات بہت دور ہے یہ. میں نے کہا میں شادی نہیں کروں گی. اب آپ خاندانوں کو جواب دیتے رہنا. پھر تڑی لگا دی میں نے. تو امی نے کہا اچھا ٹھیک ہے. پھر امی نے میرا پیشن دیکھا, امی نے بولا اتنی ضد کر رہی ہے. مائی مام واز آلویز دا ون, شی ووڈ آلویز سے یس ٹو مائی ڈیزائرز اینڈ مائی اسٹبرنس. آئی تھنک انہوں نے مجھے بگاڑ دیا تھوڑا سا. تو امی نے بولا ٹھیک ہے تم ٹیسٹ دے دو. میں ٹیسٹ دیا,
9th سے مجھے اسٹارٹ کرتا ہے کیونکہ میں گورنمنٹ اسکول میں 8 پڑھ چکی تھی, تو میں ٹیسٹ فیل کر دیا. مشکل ہوتا ہے. اور TCF کا ٹیسٹ جو ہے نا بہت کنسیپچل ہوتا ہے, اور میں نے گورنمنٹ اسکول میں سارا رٹا مار کے پڑھا تھا. آئی ایم گونا بی ویری آنیسٹ ٹو بی آنیسٹ. تو TCF کے ٹیچرز نے بولا کہ ہمیں آپ پہ تھوڑی محنت کرنی پڑے گی, آپ کو 8th گریڈ ریپیٹ کرنا پڑے گا. میں نے کہا آئی ول ڈو دیٹ ہیپیلی. تو مجھے پتہ تھا کیونکہ مجھے TCF سے اتنی محبت ہو گئی تھی اسی ایک سین کی وجہ سے کہ یہاں پر لڑکیاں ایسے کھیل رہی ہیں, مجھے بھی ان کی طرح بننا ہے. آئی تھنک ان کو دیکھ کے میرے اندر ایک امید جاگی کہ اگر یہ کر سکتی ہے تو میں بھی کر سکتی ہوں. بالکل. پھر میرے امی ابو نے آنر فائنل سامان اٹھایا ہمارے پرانے گھر سے, اور ہم اس کچی آبادی میں شفٹ ہو گئے, اور دیٹس ویئر مائی جرنی ود TCF. You guys moved for TCF. گھر بھی نہیں تھا وہاں پہ, گیس بھی نہیں تھی اس وقت, لیکن میری امی نے بولا کائنات کو پڑھنا ہے تو ہم یہاں موو ہو جائیں گے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. واو, دیٹس سو انسپریشنل. اسی کی وجہ سے آپ آج جہاں ہیں وہاں ہیں. آف کورس. اینڈ ہم ابھی تک اس گھر میں رہتے ہیں. وی ڈونٹ وانٹ ٹو سیل دیٹ ہاؤس, کیونکہ ہماری جو شروعات ہوئی تھی وہ اسی گھر سے ہوئی تھی جب ہم سب کچھ چھوڑ کے وہاں پر شفٹ ہوئے تھے. اور پھر آپ نے اپنا انٹر تک کیا TCF سے؟ نہیں, میں نے TCF میٹرک کیا. میٹرک کرنے کے بعد TCF نے مجھے بتایا کہ ایک اسکالرشپ ہے جو اسٹوڈنٹس کو باہر ملک نا ہائی اسکول کرنے کے لیے بھیجتی ہے, ایکویلنٹ ٹو A levels, اور اٹس اے پاکستان بیسڈ اسکالرشپ, سو یو ول بی کمپیٹنگ ود لائک kids from A levels and O levels and HSN college. بٹ آئی تھنک میرے گریڈس تھوڑے اچھے تھے, تو ٹیچر نے مجھے موٹیویٹ کیا. تو مجھے بات بتائیں کائنات, ان 2 years پورا چینج ہو گیا, مطلب 8 تو ریپیٹ کرنی پڑی تھی, پھر 8, 9th, 10th کے بعد سب کچھ مطلب ایجوکیشنلی آپ اتنی اسٹرانگ ہو گئی. اوکے, سو دیر از اے اسٹوری بہائنڈ دیٹ. جب میں نے 8th کلاس میں ایڈمیشن لینا تو میری فرسٹ جو کلاس تھی وہ سائنس کلاس تھی. آئی واک ان ٹو مائی کلاس روم, مائی ٹیچر واز ٹیچنگ ایٹمز اینڈ مالیکیولس, اور مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا پڑھا رہی تھی. تو نا میں رونا شروع کر دیا. میں نے ٹیچر سے بولا کہ امی صحیح کہہ رہی تھی, مجھے تو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا کیونکہ یہ تو بہت مشکل ہے. اور TCF کے بچے نا بہت زیادہ سمجھدار اور بہت انٹیلیجنٹ اور بہت آگے تھے ان سب کانسیپٹس میں, اور میں نے گورنمنٹ اسکول سے پڑھا تھا. تو TCF کی ٹیچر سے بولا کہ تم کور کر لو گی, تو وہ مجھے نا 1 گھنٹے پہلے بلاتی تھی اور وہ مجھے ایکسٹرا کلاسز دیتی تھی کہ میں اپنے سارے جو پریویس کانسیپٹ ہے وہ کلیئر کر سکوں. میرا پورا ہوم ورک انہوں نے کمپلیٹ کروایا. تو جب فائنل ایئر کا رزلٹ آیا تو پھر میں نے ٹاپ کیا پورے TCF میں. پھر میں ٹاپ کرتی رہی 3 سال, میں نے پورے TCF میں ٹاپ کیا. اور اس کے بعد آئی تھنک میری اکیڈیمک فاؤنڈیشن بہت اسٹرانگ ہو گئی تھی کہ میں نے اس اسکالرشپ میں جو بچوں کو باہر بھیجتی ہے ہائی اسکول کرنے کے لیے, میں نے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا. اینڈ دین آئی واز چوزن ون آف 8 اسٹوڈنٹس آؤٹ آف لائک 2000 سم تھنگ اکراس پاکستان. دین میں ناروے چلی گئی اس اسکالرشپ کے ذریعے. پھر 2 سال میں ناروے میں رہ کے اپنے ہائی اسکول کمپلیٹ کیا, وچ از IB انٹرنیشنل بیکلوریٹ. واو. اور اس کے بعد پھر واپس آئی؟ میں چھٹیوں میں آتی تھی, لیکن پھر مجھے وہیں سے اسکالرشپ مل گئی. تو آئی وینٹ آن اے فل رائڈ ٹو دا US. پھر میں وٹمن کالج میں نے اپنا بیچلرس مکمل کیا سائیکالوجی میں. اینڈ دین دا جرنی ان دا US اسٹارٹیڈ فرام دیئر, اینڈ دین اٹس بین آلموسٹ لائک 9 years. اور پھر تو US میں ہی مجھے جونیئر ایئر میں مجھے بتایا میرے پروفیسرز نے کہ ایک اسکالرشپ ہے جو بچوں کو آکسفورڈ بھیجتی ہے. اگر آپ کو کیا کہتے ہیں انٹرسٹ ہے نا اور آپ کے گریڈس ویسے اچھے ہیں تو آئی تھنک آپ کوالیفائی کر جائیں گے. آئی تھنک مائی ٹیچرز ہیو آلویز بن دا بیسٹ سپورٹ US میں, ناروے میں. آئی تھنک وہ کہتے ہیں نا کہ آپ جب چلتے جاتے ہیں نا تو جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں نا, اگر آپ مثبت سوچ رکھ کے چلیں نا, وہ خود بخود وہ فورس آپ کو جو ہے نا مدد دیتی ہے. تو میں تو ایسے ہی بالکل اے پرسن لاسٹ ان جنگل. آئی واز لٹرلی اے گرل فرام اے اسمال ٹاؤن. اٹس دا پیپل اراؤنڈ می ہو ہیلپ می ٹو اچیو سم تھنگ. کتنا مشکل تھا کائنات فرام گوئنگ فرام دیٹ ٹو اٹ واز ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ. آئی تھنک دا کائنات دیٹ پیپل سی رائٹ ناؤ از اے ویری ڈفرنٹ کائنات. جب میں اورنگی سے نکلی تھی اور ناروے جانے کے لیے, آئی واز ویری انٹیمیڈیٹڈ بائی پیپل جب میں پہلا انٹرویو دینے گئی تھی اس اسکالرشپ کا, وہاں پر ہمیں کورنگی بلایا تھا. آئی واز دا اونلی ون جو بائک پہ آئی تھی اپنے ابو کے ساتھ. میرے ابو دھوپ میں باہر بیٹھ کر انتظار کر رہے تھے میرا انٹرویو ختم ہونے کا, اور جو دوسروں کے بچے تھے وہ کاروں میں آئے ہوئے تھے. اینڈ دیٹ واز دا موٹیویشن. آئی جسٹ نیو فرام دیئر کہ میرے ابو اس کے بعد بائک پہ نہیں آئیں گے. فار می دیٹ واز دا موٹیویشن کہ میرے ابو نے لائک آئی ریمبر اتنی کراچی کی کڑی دھوپ تھی, لیکن میرے ابو کو یہ تھا کہ میری بیٹی کلیئر کر جائے انٹرویو, اینڈ ہی جسٹ کیپ ویٹنگ فار می ان دیٹ اسکارچنگ ہیٹ آف کراچی اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں وہ میرے لیے موٹیویشن. تو میں نے کہا تھا میں انٹیمیڈیٹڈ ہوں ان بچوں سے یا کچھ بھی ہوں, آئی ول میک اے نیم فار مائی سیلف. تو پھر جب میں ناروے گئی تو اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ. میں نے سارا کریکولم میرا اردو میں تھا,
بٹ دین دیٹ واز آئی ہیڈ اے گریٹ رائٹ کہ مجھے کر کے دکھانا ہے. میرے پیرنٹس نے مجھے سب سے لڑکے خاندان سے لڑکی مجھے باہر, اس خاندان میں جہاں لڑکیاں تعلیمی حاصل نہیں کرتی, میرے پیرنٹس نے اتنا بڑا کریج دکھایا کہ مجھے اٹھا کے باہر بھیج دیا. مائی پیرنٹس ہیڈ ٹو فیس سو مچ, دے نیور شوڈ می خاندان کی باتیں, but my parents never showed me that, but they had a lot of courage, you know. اب مجھے بھی سوچتی ہوں کہ اب میں وہ کر پاؤں گی اپنے بچوں کے لیے. I don't think so I have that. کیوں نہیں, of course you'll do it. But my parents were so courageous, you know. تو جب میں ناروے گئی, ناروے میرے لیے بہت بہت مشکل تھا, کیونکہ جو میں نے ماحول دیکھا, کلچرل شاک اتنا بڑا تھا. پہلے تو میں صرف اورنگی میں تھی, اب وہاں پر 95 نیشنلٹیز کے بچے تھے. It's gonna be very funny to hear, but میں نے 1 مہینے لوگوں سے بات نہیں کری وہاں پر. I was so scared کہ میں کچھ غلط نہ بھول دوں, یا پتہ نہیں یہ لوگ مجھے کیا سمجھیں گے, میں کیسی ہوں. بٹ دین آفٹر دیٹ آئی اوور کم دیٹ فیئر. وہاں کے بچے اتنے اچھے تھے, میرے دوست بنے وہاں پر, اینگولا سے, فلپینس سے, یو نو, اینڈ دین ڈنمارک سے, اینڈ آل آف دیس پی ور مائی فرینڈس, یو نو. اور انہوں نے مجھے اتنا موٹیویٹ کیا, اینڈ دین آئی ہیڈ اے بلاسٹ, لائک آئی ہیڈ سو مچ فن ان 2 years there. And I think I just completely changed. I think the flower that had so much courage to blossom, like it blossomed in the US and Norway, I would say. And your parents were back home here. بھائی بہن یہی ہیں, ابھی بھی یہی ہیں؟ جی, وہ دونوں پڑھ رہے ہیں, انہوں نے TCF سے پڑھا. My brother is doing radiology in Dehradun Medical University, and my sister just graduated from TCF college. اچھا, okay. جی. And I'm sure وہ بہت, they're extremely proud of you. Yes. And your parents, of course. And then, of course, this Harvard masters جب آپ اب کر رہی ہو, I think آپ کا کیا ایک سیمسٹر ہی رہ گیا ہے اس میں. I'm assuming کہ ایجوکیشن میں اس لیے کر رہی ہیں کیونکہ ایجوکیشن کی امپورٹنس سمجھ لی ہے. Yes. Yeah. I think everything in this system is somehow connected to education. Yeah. Even though I did my undergrad in psychology, لیکن جب میں تھراپسٹ کے طور پہ کام کر رہی تھی, بچوں کی تھراپسٹ کی میں US میں منیسوٹا میں, اینڈ دین آئی ریئلائز کہ ارلی انٹروینشن جو ہوتی ہے نا, وہ ایجوکیشن پالیسی کے تھرو ہوتی ہے. ہمیں ویٹ نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی چیز ایک کرائسس بن جائے اور تب ہم انٹروین کریں. میں نے دیکھا کہ بچے بہت اسٹرگل کرتے, پھر میں نے پاکستان میں دیکھا, پاکستان میں ADHD, آٹزم کی اتنی ارلی انٹروینشن نہیں ہے. اینڈ دیس ویئر آئی ریئلائز کہ مجھے ایجوکیشنل پالیسی اینڈ ریسرچ میں دینا ہے, تاکہ میں ریسرچ اور ڈیٹا کو لے کر کیا کہتے ہیں پاکستان میں کوئی ایجوکیشنل ریفارمس لا سکوں, کیونکہ مجھے اپنی آرگنائزیشن بنانی ہے پاکستان میں آٹزم کے اوپر. اسپیشلی آئی ریئلی وانٹ ٹو ورک ان چائلڈ سیکٹر ان پاکستان, بیکاز پاکستان میں چائلڈ ابیوز, چائلڈ مینٹل ہیلتھ, پیڈیاٹرک مینٹل ہیلتھ کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کرتا. یو نو, ہمارے پاس بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے. پاکستان از ون آف دا کنٹریز دیٹ از اسٹرگلنگ ود کڈس نیوٹریشن, رائٹ. تو وہ جب کھانے سے نکلیں گے تو ہم بچوں کی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بات کریں گے نا. اینڈ آئی تھنک فار می آئی سی آؤٹ آف گیپ, اینڈ دیٹ واز دا ریزن کہ میں نے یہ ایجوکیشنل پالیسی ود ارلی چائلڈ ایجوکیشن چوز کیا تھا اپنے ماسٹرس کے لیے. بہت اچھی آپ نے بات کی, کہا نا یو آر رائٹ. آئی تھنک یہ وہی نا میسلوز کی ہائرارکی پہ کافی اوپر یہ چیز آتی ہے. بالکل, کیونکہ ہم لوگ تو ایک بہت بیسک چیزیں, کھانا پینا, بالکل بیسک نیوٹریشن کے اوپر, یو نو, وی کانٹ فلفل دوز نیڈس. تو مینٹل ہیلتھ کی نیڈس اور باقی یہ سب چیزیں تو کافی, کچھ لوگ تو اس کو سمجھتے بھی نہیں ہیں. اب تھوڑا کچھ بہتر ہو رہا ہے. دیر آر اسکولز فار یو نو آٹسٹک کڈس, بٹ دے آر ویری ایکسپینسو, بہت ایکسپینسو ہیں, تو وہ اٹینیبل تو ہے نہیں نا. سو آئی تھنک وہ صرف پریولیج کلاس وہاں پہ اپنے بچوں کو بھیج سکتی ہے. سو آپ کا جو پلان ہے, از دیٹ فار دا انڈر پریولیجڈ؟ یس, موسٹ آف اٹ از فرام انڈر پریولیج, اینڈ آلسو ناٹ فرام انڈر پریولیج in that sense, because when you look at Pakistan as a system now, when it comes to pediatric mental health or child mental health, پاکستان میں نا چائلڈ سائیکالوجسٹ ہی نہیں ہے جو ریناؤنڈ ہو. یہاں پر ہر ایک تھراپسٹ ماسٹرس کر کے اپنے آپ کو سائیکالوجسٹ بول دیتے ہیں. I'm not criticizing anyone in that sense, لیکن آپ سائیکالوجسٹ جو ہوتے ہیں نا, وہ ڈائگنوسٹک ٹول کو یوز کر کے ڈائگنوسس دیتے ہیں. ان پاکستان میں 2-3 ہی ہاسپٹلس ہیں جن کے پاس آٹزم کا ویلڈ میجر ہے جو ڈائگنوز کر سکتا ہے. دیٹ مینس کہ ہمارے پاس بیسک چیز ہی نہیں ہے جو ڈائگنوسٹک دے سکے, اور ڈائگنوسس کے بعد ہم جو ہے نا کیا کہتے ہیں ٹریٹمنٹ کی آپشن کی طرف آ سکیں. تو میرا تو فرسٹ ارادہ بھی یہی ہے کہ ہم کس طرح ایکسیسیبل بنا سکیں ڈائگنوسٹک ریٹس کو, تو انڈر پریویلیج ہو, پریویلیج کلاس ہو, ہر کوئی اس سے مستفید ہو سکے. اور پھر اس کے بعد جب کیئر کی بات آتی ہے, آئی وانٹ ٹو ورک ان موسٹلی انڈر پریولیج ایریاز, کیونکہ انڈر پریولیج ایریاز میں تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آٹزم کی تھراپی کیا ہوتی ہے, بیہیویئرل تھراپی کیا ہوتی ہے, یہ ڈائگنوسس کیا ہوتا ہے. وہاں پر تو میں نے دیکھا ہے کتنے سارے میرے ایریا میں بچے ہیں, وہ بیچارے ابیوز کا شکار ہوتے ہیں, بیکاز ان کو پیرنٹس کو لگتا ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ ود مائی کڈ, بٹ سم ٹائم موسٹ آف اٹ از اے لاٹ آف بیہیویئرل ایشوز.
ان کو پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ نیویگیٹ کیسے کریں. تو پہلے تو اویئرنیس سے ہمیں شروع کرنا ہے, پھر وہ ڈائگنوسٹک اور کیئر کے اوپر بات آئے گی. انڈر پرویج ایریاز میں وی ہیو اے ویری لانگ روڈ اہیڈ ٹو گو. Yeah, definitely. No, I agree. So is this something you want to work on when you come back? Are you planning to come back? واپس آنا ہے? I would want to do my PhD. Okay, inshallah. Amazing. تو after my PhD, yes. اور پی ایچ ڈی کا پلان ہے؟ جی لاک بھی کر لیا ہے؟ For sure. Inshallah. اچھا. In some upcoming years, I do plan on doing PhD. But you want to come back to Pakistan, right? Yes. ایک یہ بھی بڑا ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ of course I mean I don't blame them, لیکن لوگ یہاں سے نکل کے اور پھر چلے جاتے ہیں, so they use all the resources of Pakistan, of the country. اس کے بعد پھر باہر یونیورسٹی کی پھر وہیں رہ جاتے ہیں. برین ڈرین بیسکلی بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ سے ظاہر ہے ہماری اکانومی, ہمارا انفراسٹرکچر ہم لوگ نہیں گرو کر پا رہے ہیں, رائٹ. ظاہر ہے لوگوں کے پاس اس کا یہ بھی ایکسکیوز ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس زیادہ کچھ کرنے کو نہیں ہے, وہ بھی ایک ایکسکیوز ہے. بٹ ڈو یو تھنک دیٹ یو ریئلی وانٹ ٹو کم بیک ٹو پاکستان in the future? Yes, I think I do want to mention that when I was leaving Pakistan, میرا کبھی ایسا ارادہ ہی نہیں تھا کہ میں وہاں یو ایس جاؤں گی اور میں کام کرنے لگ جاؤں گی. فار می اٹ واز آلویز اباؤٹ مائی ایجوکیشن. ایون وین مائی پیرنٹس ور kind of saying goodbye, like I remember we only talked about کہ مجھے ایجوکیشن کرنا اور واپس آنا ہے. Because پہلی بات تو یہ کہ I left Pakistan so early, like I was 16 years old, and I never got to spend time with my family. So first factor was that I want to come back and be with my parents mostly. And second, I always wanted to come back. I think people now say that people go for better opportunities, and I think it makes sense. But for me, I come from a small town. My dreams have always been so limited. I never was a girl who was so hedonistic کہ مجھے بس ایک شہنشاہ محل چاہیے, مجھے وہاں رہنا ہے. I come from a small town. I'm very صابر کہ مجھے بس اپنی چیزیں کرنی ہے, اپنی فیملی کی حال سدھارنی ہے, and then I want to work in my society, in my community. So for me, coming back to Pakistan, adjusting here is not very difficult. And even now when I'm in Pakistan, I hardly struggle. Like people say, oh 9 سال ہو گئے آپ کو باہر, آپ کیسے ایڈجسٹ کرتے ہیں. And I said, میرا ملک ہے, میرا it's my country. Like the only thing is a bit safety issue. That's the only thing that worries me. But now I'm so happy living with my family and with my siblings. So I do think کہ میرا جو کام ہے is more impactful in Pakistan, in my community. And I think اگر میں ہی اپنی ایجوکیشن کو یہاں یوز نہیں کروں گی تو پھر کون کام کرے گا. ہاں بالکل صحیح بات ہے. پتہ ہے آئی تھنک ہماری ایک ذمہ داری اور ایک رسپانسبلٹی بھی ہے نا, ٹو گیو بیک ٹو دا سوسائٹی. وہی سوسائٹی جس نے ہمیں بنایا کچھ, ان دا کیس دیٹ آف کورس مشتاق چاپڑا صاحب اینڈ ہز ٹیم ایٹ TCF, آئی نو ان کا کام بہت ہی اچھا ہے. تو وہ بھی تو آئے نا, انہوں نے بھی تو کیا نا. آئی فیل لائک اگر ہم بھی نہیں کریں گے اور ہم بھی باہر چلے جائیں گے, سو ایبسلیوٹلی. I do want to mention I already do a lot of work in my community. My parents run a community clinic. My father is a homeopathic doctor. He completed education later. My mom completed her education later. She was 35 and she went to school. She became a midwife actually. And like after all of this? Yeah, after, like when I was growing, she was also in government school completing her matric and inter. Then through government she did a midwife diploma to provide services to women's productive health in slum areas. اینڈ دین انہوں نے اورنگے پائلٹ پروجیکٹ کے ساتھ کام کیا. تو وہ وومن کی کریئر کاؤنسلنگ کرتی تھی, وومن کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ کاؤنسلنگ کرتی تھی. ہمارے گھر میں عورتیں جمع ہو جاتی تھیں اورنگے پائلٹ پروجیکٹ کی. تو میرے پیرنٹس نے بہت امپیکٹ کیا ہے کمیونٹی کو. تو ناؤ آئی کیری دیئر لیگیسی فارورڈ. تو میں کیا کرتی ہوں کہ بیکاز آئی ہیو اے لاٹ آف نیٹورکس ان دا US, تو میں اے لاٹ آف انڈیپینڈنٹ فنڈ ریزنگ کرتی ہوں. تو کتنے سارے بچوں کی ایجوکیشن ہم اسپانسر کرتے ہیں تھرو US ڈونرس, اور ہیلتھ کو ہم اسپانسر کرتے ہیں. ہم راشن کے ٹرکس کیا کہ چلاتے ہیں اپنی کمیونٹی میں. So I do a lot of independent projects جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے, and I do want to continue that more. کیونکہ one privilege that I think I have is that I have seen it all in a sense کہ I come from a very slum area, I come from very impoverished background, and I live with people who are millionaires, who are very resourceful. And for me, I feel so blessed that Allah has given me opportunity to kind of connect these two worlds together. Because جو لوگ امریکہ میں ہیں یا میرے جو کمیونٹی کے لوگ ہیں, they want someone who can be a mediator between these two worlds. They want to provide help to individual people, and I think I feel so amazing that I can be that person, to have one community get help from the second community. Yeah, you've been basically made that person in the middle, right? Yes.
اینڈ آئی ایبسلیوٹلی اس میں ظاہر ہے آپ کی بہت محنت ہے, آپ کے ماں باپ کی. اینڈ اٹس سو نائس ٹو ہیئر کہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی امی, شی آلسو وینٹ بیک ٹو اسکول اینڈ شی آلسو اسٹارٹڈ گروئنگ. واو. اینڈ یور فادر ایز ویل. آئی تھنک مطلب میرا تو اس میں بہت یہ ماننا ہے کہ اسکولز اینڈ یہ سب چیزیں بھی بالکل ٹیچرز آف کورس لائک یو سیڈ افیکٹ کرتے ہیں, لیکن جو گھر کی اپ برنگنگ, گھر کا لائف اسٹائل, لائک یو سیڈ بچپن سے وہ آپ کو بتا رہی تھیں کہ یو نو سکسیزفل عورتوں کے بارے میں, تو وہ انہوں نے وہیں پہ سیڈ جو تھا نا وہ سو کر دیا تھا. بٹ ٹی سی ایف کا بتاؤ ذرا, جو گو بیک جاتی ہو, ابھی آئی ہو تو جو گو بیک ٹو دی اسکول. میں جب آتی ہوں, میں کیونکہ ہم ابھی بھی اسی گھر میں رہتے ہیں تو ٹی سی ایف قریب میں ہی ہے, تو میں جب آتی ہوں, اس سال تو میں تھوڑی دیر سے آئی, 3 سال بعد پاکستان آئی ہوں میں. 3 سال بعد. جی, میں کام کر رہی تھی, پھر تھوڑا کیا کہتے ہیں ایڈمیشن کا پروسیس چل گیا ہارورڈ کے, تو آئی ٹوک اے بریک فرام کمنگ بیک. تو لیکن میں اپنے اسکول گئی, وہاں پہ بچوں سے ملی, ٹیچر سے ملی, اپنے کچھ ٹیچر چھوڑ چکی ہے, لیکن جو وہاں پہ بچے ہوئے جاتے ہیں سو ہمیشہ کریئر کاؤنسلنگ کرتی ہوں. اور کیا کہتے ہیں آئی فیل سو ایموشنل ایوری ٹائم آئی گو بیک ٹو ٹی سی ایف, کیونکہ انہیں گلیوں سے, انہیں کچی دیواروں سے لائک یو نو آئی اسٹارٹڈ مائی جرنی. مجھے یاد ہے جب میں ٹی سی ایف گئی تھی وہاں پر پہلی مرتبہ, تو جو وہاں کی ٹیچرس تھیں مجھے اتنا موٹیویٹ کرتی تھی. اگر میں ان کو بولوں گی مجھے پائلٹ بننا ہے یا میں بولوں گی مجھے انجینئر بننا ہے, وہ بولیں گے ہاں یو لائک شی ووڈ آلویز انکریج می کہ یو کین بی ایوری تھنگ, اینی تھنگ یو وانٹ, لٹرلی. اینڈ دیٹس ویئر میرا جو ہے نا ہمیشہ سے مجھے یہ بھی کرنا ہے, مجھے وہ بھی کرنا ہے, ہر اپرچونیٹی جو آتی تھی میں اس کو اویل کرتی تھی. دیٹ گریٹ جو آئی ہے نا میرے اندر, اور جو کانفیڈنس آئی تھنک کبھی کبھی اوور کانفیڈنس بھی جاتی تھی میں ٹی سی ایف کی ٹیچر کی وجہ سے, کیونکہ مجھے اتنا ہائپ اپ کرتی تھی. اینڈ آئی آلویز سے کہ وی نیڈ ٹیچرز لائک دیٹ. ہمیں اپنے بچوں کو اوور ہائپ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بچوں میں کانفیڈنس آئے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے. سیلف کانفیڈنس از سو امپورٹنٹ. ریزیلینس از جسٹ ایز امپورٹنٹ ایز میرٹ از ایکچولی. Yeah, that's true. Anything else that you think جو ہمیں, since you've been through the process کائنات, جو ہمیں بچوں میں ڈالنے کی ضرورت ہے, جو آپ کو آج کل لگتا ہے کہ کم ہے؟ آئی تھنک آئی وڈ سے کہ بچوں کو انڈیپینڈنٹ بنانا. مجھے ایک پیرنٹ کا میسج آیا تھا ریسنٹلی انسٹاگرام پر, انہوں نے بولا کہ ہم کیسے اپنی بچیوں کو یا بچوں کو ہاتھ کا چھڑا نہ بنائیں. اینڈ آئی اسٹارٹ ریفلیکٹنگ بیک آن مائی پیرنٹنگ. اور جو میرے جو آس پاس کے جو بچے ہوتے ہیں نا, میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ ہمارے ایریا کے یا انڈر پروینس کے بچے بہت اسٹریٹ اسمارٹ ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو عادت ہوتی ہے پرابلم سالونگ کرنے کی بچپن سے. ریسورسز ہوتے نہیں ہیں تو آپ کو اپنا دماغ لگا کے پرابلم سالونگ کرنی پڑتی ہے. اینڈ آئی تھنک آئی واز آلسو لائک دیٹ. آئی تھنک پیرنٹس کو ضرورت ہے کہ بچوں کے اوپر بلیو کر کے نا بچوں کی ہر چیز نہ کریں. آئی فیل لائک وہ kids are so used to having everything on their table from a very early age, right? اس کا مطلب یہ نہیں you don't have to provide everything, but how about we balance in a way کہ parents بولیں بچوں کو کہ this is your problem, you're going to resolve it, but I am here, right here supporting you. And I think I do see that crisis of parenting in America also. Like kids are so used to کہ ان کو یہ کرنا پیرنٹس نے سب کچھ کر کے دیا ہوا ہے. اوور پیمپرنگ, اوور helicopter parenting and over pampering. You know, it's too much. My mom sometime was also absent when she was going to school, but she gave me so much confidence. She's like, I'm gonna come back to you and we're gonna do this thing together. تو مجھے کبھی وہ ایبسنس فیل ہی نہیں ہوئی. کبھی بھی مجھے وہ PTSD یا ٹراما نہیں ہوا کہ او میرے پیرنٹس میری زندگی میں رہے ہی نہیں. بٹ مائی پیرنٹس نے مجھے اتنا, وہ مجھے بچپن میں 14 سال کی تھی, میں وہ بیڈ شور کے پورا گھر صاف کروں اور کپڑے بھی دھو, میں کیا کہتے اپنے سارے کام. اب یہاں بچے خود سے کام کرتے تو مائیں بولتی ہیں کہ میرا بچہ, میرا لالا, میرا میرے بھائی کو میری امی نے بچپن سے کہا ہے کہ تم چائے بناؤ گے. ابھی تو اس کی روٹین ہے کہ ہم سب نماز پڑھتے ساری لڑکیاں, تو میرے بھائی کی ڈیوٹی کو چائے بناتا ہے ہم سب کے لیے. اینڈ جب میرا بھائی آتا ہے تو ہم اس کے لیے چائے بناتے ہیں. اٹس ویری بیلنس. اور وہ انڈیپینڈنسی نا آتی ہے خود پرابلم سالونگ کرنے سے, اور پھر آپ کو وہ ریسورسفلنس بھی دیتی ہے. آپ کی زندگی میں ہر کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ کے چلنے والا نہیں ہوگا. ہمارے بچوں کو ضرورت ہے کہ وہ خود انڈیپینڈنٹ بن سکیں, وہ باہر جائے تو وہ انٹیمیڈیٹ نہ ہو لوگوں سے. بالکل صحیح بات. آئی تھنک آنیسٹلی ایبسلیوٹلی اسپاٹ آن, رائٹ. یہ جو ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ کی آپ نے بات کی, آج کے لیے کافی فریز بھی کامن ہوا ہوا ہے, دیٹ آلویز آن دیئر ہیڈ. یہ بھی سب کچھ ان کے لیے کر کے دے دو, لیٹ دیم لیو, لیٹ دیم ڈو تھنگز دیم سیلوز. اینڈ آئی تھنک جب وہ کر بھی لیں تو زیادہ اپریسیشن ہو, اور میرا بچہ, یہ سب بالکل آئی تھنک جو یہ یو نو obsession ہو گئی ہے نا شاید بچوں کے ساتھ بہت زیادہ. ہم یو نو لائک یو رائٹ. آئی تھنک آپ کے گھر میں جس طرح سے آپ نے بتایا کہ شی یوز ٹو امپاور یو, یور مدر یوز ٹو امپاور یو. اینڈ آف کورس جینڈر میں نے دیکھا آپ نے بتایا کہ دونوں طرف یس ہوتا تھا, بھائی کو بھی اتنا ہی کام دے رہے ہیں اور یو نو بیٹیوں کو بھی اتنا ہی کام دے رہے ہیں. اینڈ ون تھنگ آئی ریمبر اے لاٹ کہ میری امی جو ہے نا شی واز ویری پروٹیکٹیو. وہ ہوتا تھا کہ ظاہر سی بات ہے بیٹی ہے, رات میں جا رہی ہے کوچنگ, سیفٹی کا ایشو ہے. ون ٹائم ایک سیفٹی کا مسئلہ ہوا, اینڈ آئی اسٹل ریمبر میں نے کوچنگ جانا بولا, امی سے بولا, میں نے کہا امی میرے نہیں جا رہی, مجھے ڈر لگ رہا ہے. میری امی نے مجھے ایک ہفتے میرے ابو کے ہاتھ چھڑوایا کوچنگ,
امی کہہ رہی اس کے بعد تم اکیلے جاؤ گی. میں نے کہا میں نہیں جاؤں گی. امی کہ تم اکیلے جاؤ گی, دس از ناٹ گڈ. آپ گھر پہ کسی اور کے ڈر کے نہیں رہ سکتی. میں نے کہا میں اتنا ڈر گئی, لیکن میری امی نے بولا, میری امی نے مجھے ساری میری امی نے 15 کا نمبر دیا مجھے. میری امی نے مجھے کہا کہ ابو کا نمبر ہے, میرا نمبر ہے, راستے میں کچھ بھی ایسا ہو ہمیں کال کرو, بٹ یو ہیو ٹو بی اسٹرانگ ٹو گو الون. اینڈ آئی اسٹارٹیڈ گوئنگ, اینڈ میرا 2 دن ڈر نکل گیا بالکل. اینڈ آئی اسٹارٹ گوئنگ اگین. اگر وہی میری امی ہوتی کہ نہیں میں تمہیں چھوڑ کے چلتی ہوں پورے سالوں تک, دین میں باہر بھی نہیں رہ پاتی. آئی ووڈ ہیو نیور نیویگیٹ مائی لائف الون ان دا یو ایس. دا فیکٹ کہ میں 17 سال کی عمر میں جا کر میں نے خود سب کچھ کیا اکیلے. The last time I took pocket money from my parents when I was 16 years old. I have never taken any money from my parents. It's because کہ اس کے بعد سے مجھے تھا کہ I'm on my own and I can do this, you know. Yeah, I think جو تو آپ نے شروع میں بات کی نا courage, because ان میں اتنا courage تھا تو انہوں نے آپ میں ٹرانسفر کیا. بالکل وہ ایز اے یو نو آف کورس ایسا نہیں کہ ان کو ڈر نہیں لگتا ہوگا یا وہ دیکھتے نہیں ہوں گے یا مانیٹر نہیں کرتے ہوں گے, سبھی کرتے ہوں گے. آج کل تو خیر مانیٹر کرنے کے بہت سارے نئے طریقے بھی بن گئے, یو نو ایپس لگا دیتے ہیں بچوں کے فون میں ٹو سی ویئر دے آر, لوکیشن ٹریکنگ ہو جاتی ہے, یو نو دیر از لاٹس آف ویز آف ڈوئنگ دیٹ. بٹ آج کل آئی فیل لائک بیکاز یو آلسو اسٹڈیڈ سائیکالوجی, آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ رائٹ دا اسکرین. میرے سامنے بھی 2 اسکرینس رکھی ہوئی ہیں رائٹ. ہاؤ ڈیمیجنگ از دس فار چلڈرن. ہمارے زمانے میں پتہ ہے شاید اتنا نہیں تھا, بٹ اب جو جنریشن آ رہی ہے, یو نو وی کال دم دا جین زیز اینڈ دا جین الفاز, اینڈ ایکچولی ہمارے پیرنٹس بھی, آئی ڈونٹ نو اباؤٹ یور مام, امی ابو, لیکن میرے ماں باپ خود بھی بہت اسکرین یوز کرتے ہیں, میں خود بھی کرتی ہوں, سبھی کرتے ہیں. بٹ ٹیل می, بیکاز یو اسٹڈیڈ دا فیلڈ, ہاؤ ڈیمیجنگ از دا اسکرین ریئلی فار آور چلڈرن؟ It is, I think, to me, I personally think it is the most damaging tool that we all have right now. Yeah. And recently, since I came to Pakistan now, I have been telling parents, کیونکہ میرے جو cousins ہیں وہ parents بن چکے ہیں, میرے جو teachers ہیں وہ parents ہیں, and everywhere I go kids have iPads. Yeah. And because I was a child therapist, so we use iPads for them also. I was one of the only therapists that did not use iPads to give therapy. I would use toys and a lot of nature-based learning to provide therapy. Why? Because one thing that I've been noticing a pattern is the attention span. کیونکہ ہم جب بڑے ہوئے ہمارے پاس ٹیکنالوجی آئی, I think I started using technology probably like 5 years ago, a lot more. میرا خود کا attention span کم ہو گیا ہے, رائٹ. میرا بھی آئی تھنک میرے پیرنٹس کا بھی کم ہو گیا. اب ہمیں جو سیٹسفیکشن آتی ہے وہ ڈوپامین ہمارا ہٹ ہو جاتا ہے 15 سیکنڈ کی ریل سے. 1 منٹ کی ریل لوگ دیکھ نہیں پاتے. آئی ریسنٹلی سو اسٹڈی ویئر جو موویز دیکھنے کا جو رجحان ہے جینزی میں وہ کم ہوتا جا رہا ہے, بیکاز پیپل کانٹ سٹ 3 hours or 2 hours in front of a screen. اور اگر بیٹھتے ہیں تو ساتھ میں فون بھی رکھا ہوا ہوتا ہے. Exactly. Now translate that to a kid جو 3 سال کی عمر سے اسٹارٹ کر رہا ہے. How damaging it would be for his or her own focus جب وہ اسٹڈی کرے گا, یا کریٹیوٹی, اینڈ ہاؤ مچ کریٹیوٹی ریکوائر فوکس. کریٹیوٹی ریکوائر سو مچ یو نو اسٹلنس اینڈ سائلنس. ہمارے بچوں کے پاس وہ ہے ہی نہیں. اینڈ اٹ ڈزنٹ مین کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو ٹیچ دیم ٹیکنالوجی. آئی تھنک ٹیکنالوجی سے بھی ہونا بہت ضروری ہے بچوں کے لیے, بٹ ہاؤ اباؤٹ وی لمٹ دیٹ اسکرین ٹائم ٹو 1 or 2 hours, right? Now I work with so I'm a researcher at Harvard Flushing Program. What we do, we measure بچوں کی جو فلشنگ ہوتی ہے ہم وہ میجر کرتے ہیں مختلف اسکولوں میں اور مختلف کنٹریز میں. سو وی ورک وتھ 70+ کنٹریز, اور ہم ان کی ویلنس جو ہے نا میجر کرتے ہیں مختلف طریقوں سے کہ وہ بچے کتنا اسکرین ٹائم یوز کر رہے ہیں, کتنا موبائل یوز کر رہے ہیں. اینڈ ون آف دا تھنگز دیٹ وی ریئلی فوکس آن کہ بچے کتنا اسکرین ٹائم اور کتنا ٹائم موبائل میں گزار رہے ہیں. اور ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں بچے اتنا زیادہ اسکرین ٹائم نہ گزاریں, لائک 8 hours 5 hours از ناٹ گڈ فار کڈس, رائٹ. لائک سونے سے پہلے یو کین گیو دیم فار 1 or 2 hours, وہ جو ساری لسٹ کمپلیٹ کر لیں, اینڈ یو کین گیو دیم اے ریوارڈ فار 10 minutes اور an hour, رائٹ. بٹ میں نے دیکھا ہے بہت سارے پیرنٹس اپنی جان چھڑانے کے لیے دے آر لائک اوکے بس موبائل لے لو. آئی انڈرسٹینڈ کہ ماں باپ بھی بہت بزی ہیں, اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ پیرنٹس آر یو نو دے ڈو گریٹ جاب, بٹ سم ٹائم آئی تھنک اٹ ٹیکس اے لٹل بٹ آف more accountability and more sincerity کہ I know it's a bit hard for parents کیونکہ ان کے بھی کام ہیں, and it's very hard. So for a lot of people I think it's also a resource factor. بہت سارے جو ماں باپ ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے کیئر ٹیکر اور نینی. تو مجھے پتہ ہے کہ it's not very easy because I'm not a parent, so I cannot give advice to anyone. But what I can do is that I can tell parents that you can control a little bit, and slowly you will notice the damaging effects of it, and it will not be a good time, and it will be very hard to go back to it. And it'll be too late. I think by then جب تک ہم اس بات کو ریئلائز کریں گے
جب تک بچے میں انگزائٹی از بیکم ویری کامن. آئی ایم شیور آپ دیکھتی ہو اپنے فیلڈ میں بھی. ایک بک ہے میں آج کل پڑھ رہی ہوں, دا اینکشیس جنریشن. یا سو اٹ ٹاکس اباؤٹ ہاؤ بچوں کی وائرنگ ہم نے شروع سے ہی پرابلمٹک کر لی ہے, وچ از وائی ٹوڈے the entire generation, has anxiety, has depression, has focus issues. So absolutely, I think you're right. And of course, بالکل ٹھیک بات ہے کہ parents آج کل, it's easier to just hand over a screen to a child. Like you said, I'm also not a parent. تو میں بھی اس پہ زیادہ comment نہیں کروں گی. But parenting is a full-time job, right? And it's a difficult one. Very difficult. Yeah, I'm sure. Looks very difficult from afar. Looks very difficult. But, parenting is make or break, hai na? Yeah, and one thing, the village is disappearing. I think پہلے کیا ہوتا تھا The village is disappearing. The minute a country or society becomes industrialized, the first thing that is supposed to be gone is a village, right? لوگ عادی ہو گئے اب US میں, ویسٹرن کنٹریز میں تو it's completely gone. But now I'm seeing a pattern in Pakistan کہ پاکستان میں جو ولیج ہے وہ جا رہا ہے. why? کیونکہ جب میں تھی نا, جب میری امی جاب کرتی تھی, میرے گھر دادی تھیں, میرے گھر چاچی تھیں, ہمیں کبھی بھی ضرورت نہیں پڑی کہ روٹیاں باہر سے منگوائیں. کوئی نہ کوئی برابر سے یا اوپر سے آ جاتی تھی, کیونکہ ہم سب ساتھ رہتے تھے یا آس پاس ہی رہتے تھے. بٹ now I see that pattern disappearing a lot. اب جو جنریشن ہے ان کے پاس اتنے زیادہ لوگ گھلنے ملنے کے لیے نہیں ہے. سو بیکاز دا ولیج از ڈسپیئرنگ, اٹس گیٹنگ ہارڈر فار پیرنٹس ٹو پیرنٹ دیئر کڈس, اینڈ دیٹس وائی وی آر سیئنگ مور پیپل kind of opting out of not having kids because it's so difficult. پتہ ہے kind of ویری گڈ ڈسکشن. میں بہت سوچتی ہوں اس کے بارے میں کہ ہم لوگوں کے جو کلچر انوائرمنٹس میں جوائنٹ فیملی سسٹمز, بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہو, نیبرس کے ساتھ آج کل ہم, اور یہ کمیونٹی بیسکلی ہوتی ہے نا ایک, چاہے وہ آپ کے ریلیٹیوز ہوں یا نیبرز ہوں یا فرینڈز ہوں, جو بھی آج کل ایوری تھنگ از بیکم ویری انڈیویجولسٹک, رائٹ, کہ بس میں اپنی, میری فیملی ہو, میرے اپنا ہسبینڈ ہو, میرے اپنے بچے ہوں. اینڈ دس کانسیپٹ از آلسو ریئلی بینگ پشڈ تھرو سوشل میڈیا. اینڈ آف کورس آئی انڈرسٹینڈ وائی, بیکاز ایوری بڈی ریکوائرز دیئر اون فریڈم. جوائنٹ فیملی سسٹمس کے ایشوز کافی ہوتے ہیں. بٹ میں کبھی کبھار سوچتی ہوں کہ کیا بہتر ہے. یو رائٹ کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں فائدے یہ ہوتے ہیں کہ بچے آپ کے آرام سے یو کین شیئرنگ ہو جاتی ہے ریسورسز کی. بٹ آف کورس اس کے ایک نیگیٹیوز بھی ہیں. واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ I think moderation, collectivism is something that we all need. I am someone who has been living in Western world for quite 9 years now. And one thing that I don't like individualism to an extent. Why? Because I feel that humans are not made for individualistic cultures. And humans have always survived, and if you look at the human history, we all have survived through communities. Right? اب آپ دیکھیں جب ہم کمیونٹیز سے الگ جا رہے ہیں نا, we are becoming more anxious, we are becoming more depressed, right? ہمارا جو human connection ہے وہ lose ہو رہا ہے. Then we'll come to collectivism. And then collectivism has taken too far in a way that people kind of don't mind their own business, and it becomes too hard for people to being judged. So collectivism کے کچھ جو نقصانات وہ یہ ہیں کہ people are always intervening in your business, and some people are scared of being judged. But I think we need to focus on moderate collectivism, or collectivism in moderation. Why? Because we cannot survive alone. I think it's impossible. Right? We always need that village. We need human connection. And I think there is a lot of studies in psychology that has been done which says so for example, I can name one study that I can vividly remember. It's called longest longitudinal Harvard study. And I recently actually met the researcher and the founder of that study. Wow. Not a founder, the director of that study. And what they did, they were measuring what really makes life worth it, or what actually makes humans happy. And they were kind of tracking these humans for a very long time. And 2 of them, I think, were US presidents also. Achha. Right? So these individuals were from different occupations, from different fields. And the conclusion of the study, after kind of decades, the only thing that made humans happy was human connection relationships. پیسہ, دولت, آپ کا فیمس ہونا, none of that really matters. And from there the conversation started کہ humans really need to focus on human connection. کیونکہ اگر آپ کے پاس پیسہ کم ہو, اگر آپ کے پاس دولت کم ہو, اگر آپ کے پاس شہرت کم ہو, اس کا ریپلیسمنٹ ہے, لیکن ہیومن کنیکشن کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے.
at the end you all fall back on your friendships, your loved ones, your parents, your siblings. Yeah. And you think this is why it's a very good study? I'll also go and read it. Is it published Yeah, over it's here? very published and everyone talks about it. There's a TED talk on and that also. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. Yes. So I'll watch that. But پتہ ہے, do you think this is the reason why mental health disorders یا mental health conditions have increased locally and globally? Globally, everyone is on antidepressants. It's so common. I don't know what your take on that is, but they make you really numb. And there's a school of thought that says that depression and anxiety is not a chemical imbalance, and it does not require medication. It requires what you're saying. It requires human connection. It requires behavioral therapy. What's your take on that? I think there are different pieces on that. I think when people experience chronic depression or people experience chronic mental health illnesses, for that we require medicine, right? For example, جب آپ کو کھانسی ہوتی ہے, نزلہ ہوتا ہے, آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں میڈیسن لینے کے لیے. دا سیم وے اگر آپ کے دماغ میں کوئی مسئلہ, there is nothing wrong with that. آپ جاتے ہو دماغ کے ڈاکٹر کے پاس and you need medicine for that. But the thing is that دماغ and your brain is a very complex and a very beautiful organ, right? It needs wo medicine, that hormones and chemical balances, while also it needs human connection and love and warmth and a lot of life satisfaction to kind of combine all of that to give you a beautiful life or give you a beautiful feeling that my life is all set, right? تو اس کے اندر ایک پیس یہ ہے کہ ٹراما آپ کے بچپن کیسا گزرا ہے, اٹ ریئلی میٹرز. لائک a lot of people who experience anxiety and depression or chronic one have some kind of trauma attached to them. What is chronic depression and what is chronic anxiety? Chronic depression is something that people has been experiencing for a very long time. For example, one depression can be that you are experiencing depression for a very short time, and it can be triggered by grief, the loss you have, or the recent loss you had, or something that just triggered out of stress. But then people go to therapy, people take some medication, you can just heal. But there are people who experience because of trauma, or people experience for a very long time. For example, some of the people around me have been experiencing for their childhood, and they are adults and they are in working fields and they are doing very well, but they still have to be on antidepressants to function well, right? And that is a chronic depression because it's like kind of a lifelong illness and there is no cure to it. So this can be some distinction that can be made. And mental health is one of the only field that it doesn't have just direct answers, right? There can be so many things that can be triggered by it. I wouldn't say that human connection can heal everything, but human connection can make your life easier when you are on antidepressants. Yeah. آپ ایک اندھیرے کمرے میں بیٹھ کے اینٹی ڈپریسن لے کے ٹھیک نہیں ہو سکتے. But you can be better while taking antidepressants, and you have a lot of love around you, you have a lot of warmth around you. And of course, being active, exercise, kehte hain, all of these things also need to go hand in hand, right? Oh, for sure. Like exercise, good diet. There is a very good study that was published recently that talked about that how your gut health is so important when it comes to your mental health, and it's all connected. So for example, when people feel stress, a lot of people feel stress either in their chest or in their stomach, right? And to feel better, you have to go out and do exercise and kind of do a lot of therapy exercises and things like that to feel better in your physical symptoms, right? A lot of people do stress eating, or a lot of people don't feel hungry at all when they're stressed. So it's all connected with your gut, and that's why there's a lot of discussion around that, why your diet needs to be Rambo diet to kind of feel better when it comes to your physical and also your mental health. Us din at home we were just talking about this, that your mental health and keeping your stress in check affects everything. Skin, آپ کو اسکن کے ایشوز ہونا شروع ہو جائیں گے, گٹ کے ایشوز ہونا شروع ہو جائیں گے, بلڈ پریشر, ہارٹ اٹیکس, ایوری تھنگ. سو آئی مین ہم نے اتنے سال اس کو انڈر پلے کیا ہے, بٹ ایکچولی یور مینٹل ہیلتھ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اٹ افیکٹس سو مچ ان یور باڈی, اینڈ یو کینٹ آج کل ہم لوگوں کے اراؤنڈ بہت اسٹریسز ہیں. آئی فیل لائک کچھ اسٹریسز ہم شاید زیادہ لینے لگے ہیں, ہمیشہ سے ہی ہوں گے یہ اسٹریسز, بٹ it's generally a very anxious generation, whether they know it or they don't know it, but we all are going through something or the other. And the second also, it has to do with the capitalist world that we are living Bilkul. in. I feel like growing up
even if you had less, people were sabir on that. Now everyone is chasing something, right? That America mein to you have to chase American dream, Pakistan mein to everyone is running after an opportunity, everyone is like کہ نہیں ہمیں اور سے اور چاہیے. So this capitalist world and capitalist system keep kind of, you know, keep you going, and there is no stop to it, right? آپ تھوڑا سا حاصل کرتے ہیں and you are like, okay, how can I get more, and how can I get more, and how can I achieve more, and there is nothing wrong with wanting more, but also there is nothing wrong with taking a break and say like, you know, I'm going to stop and take care of my mental health and spend more time with my family and then start somewhere again. And I'm okay with whatever I have. Exactly. I don't need to achieve XYZ. I'm okay with this. I need to tell this to myself also sometime, because I'm very ambitious. Sometimes I feel like my mom was just, when I was leaving, my mom was telling me, can you just give yourself a little bit break, because every day tum taiyar hoti ho, bag leti ho, you guys just going somewhere. Yeah. So and I like that my mom keeps me grounded. Yeah. She's the one who keeps telling me to take a break actually. Yeah. But I think Anat, your ambition has helped you achieve so much. Yes. I mean, brilliant. I think it's صرف آپ کے لیے نہیں, TCF کے لیے نہیں, ہم سب کے لیے. It's amazing what you have achieved, and honestly we're very 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 proud of you, and I'm so happy that you came in today. Anything else that you want to say before we sign off? I just want to say, because a lot of my work is in our education, میں بس یہ کہوں گی, میں ہر پوڈ کاسٹ کے اینڈ میں یہ بات کہتی ہوں کہ اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں, اپنے لوگوں کو تعلیم دلائیں, اینڈ بی کائنڈ. آئی فیل لائک بی جنرس, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے چلیں گے, پاکستان بہت جلدی پراسپر کرے گا. آئی فیل کہ میری کمیونٹی میں اتنا بڑا امپیکٹ ہے اسی وجہ سے کہ میں نے اپنی کمیونٹی کو نہیں چھوڑا. آپ جس بھی کمیونٹی سے آتے ہیں ان بچوں کو تعلیم دلائیں, ان لوگوں کا خیال رکھیں, کیونکہ میں بولتے اگر پڑھے گا پاکستان تو بڑھے گا پاکستان, لٹرلی. ایبسلیوٹلی. اینڈ آئی تھنک سپورٹ سب کو ہی کرنے کی ضرورت ہے. سو لائک یو سیڈ ٹیچرس, پھر آف کورس آپ کی جو فنڈنگ ہوئی ہوگی ٹو گو ٹو دیز یونیورسٹیز, آئی ایم شیور ایوری بڈی پلیڈ دیئر رول, جتنا بھی جو کر سکتا تھا. ایسا ہی ہے. بالکل بالکل بالکل. میں جب ہارورڈ گئی تھی, میرا جب ایڈمیشن ہوا تھا ہارورڈ میں, تو ہارورڈ کا اس وقت اسکالرشپ کا مسئلہ ہوتا ہے, بیکاز واز ٹائم دیٹ ہارورڈ گوئنگ ٹو ٹربل ود دا گورنمنٹ. تو دے گیو می ویری لیس اسکالرشپ, اینڈ آئی واز ایکسپیکٹنگ دیٹ less, and I was like, probably I'm just going to give up on my Harvard dream. It was actually TCF USA ke log, they called me and they said, you are not going to give up on that, we are going to make that happen. And they said, let's start your independent GoFundMe campaign, and I started that, and it was a lot of money to fill, to be honest. I was not expecting that. Within a month it was all done through TCF people, through other connections that I had, and people from Dubai, I didn't even know that they existed, and they somehow I got a call and they funded half of my education. Wow. Right? And then also Harvard came through, they also gave me good scholarship after that. So I think it's the people who support you, and I think I always say کہ جس طرح لوگوں نے مجھے support کیا ہے نا, the fact that I was able to make it somewhere from that small town is just because of the support I got. کتنے لوگ جو talented ہوتے ہیں, کتنے لوگ جو hard working ہوتے ہیں, doesn't mean that they get the same achievement and same accomplishment, right? I was a bit lucky one, a bit chosen one by God. I always say that. And then the second thing, that I had amazing community, and this I always say, community is so important, community work is so important. تو مجھے لگتا ہے کہ اب میرا جو کام اللہ تعالیٰ نے بنا دیا دوسرے لوگوں کے ذریعے, I have to be the same person for other people. And that's why I run my social media page. I became a content creator. I was not supposed to be one, but that was the biggest motivation, because through that I was able to guide so many students. I was able to do a lot of fundraising for a lot of students who were like me, who couldn't find right support to complete their education. And you did it, I think. Absolutely. Thodi bahut mehnat aapki bhi hai. I would like to just interject there, but thank you so much, Kainat, for coming in. Apna bahut khayal rakhna, and I'm wishing you all the best, and I'm looking forward to you coming back and starting that organization for for children who are going through psychiatric issues. And you're right, bahut zarurat hai iski, and I'm really excited for that and excited for your journey ahead. Thank you so much. Thank you for having me. Wonderful.